تھینک یو اسپیکر صاحبہ. میں اپنی تقریر کا آغاز ایک شعر سے کرنا چاہوں گی. اس رعونت سے وہ جیتے ہیں کہ مرنا ہی نہیں. اسپیکر صاحبہ، اس رعونت سے جیتے ہیں کہ مرنا ہی نہیں، تخت پر بیٹھے ہیں یوں جیسے اترنا ہی نہیں. ان کا دعویٰ ہے کہ سورج بھی انہی کا ہے غلام، شب جو ہم پر آئی ہے اس کو گزرنا ہی نہیں. اسپیکر صاحبہ، تعلیم کا حال کسی سے چھپا نہیں ہے. پچھلے سال 9 مہینوں میں جو کچھ تعلیم کے ساتھ کیا گیا اس کی مثال نہیں ملتی. نہ ہم انرولمنٹ بڑھا سکے، کوالٹی کو ہم نے خیر بات کہہ دیا، لٹریسی ریٹ ہمارا صوبے کا ڈراپ ہو گیا. لاسٹ اگر 36 ایئرز کا ہم ایوریج دیکھیں تو 0.084% بنتا ہے. اس حساب سے اور اسی رفتار سے اگر ہم آگے بڑھتے رہے تو ہمیں کم سے کم 48 سال چاہیے 100% لٹریسی کو اچیو کرنے کے لیے، جو کہ ہم نے SDG 4 کے اندر گول سیٹ کیا ہے اپنے لیے، اور اس گول کو اچیو کرنے کا ٹارگٹ 2030 ہے. آگے کی بات کرتے ہیں. اوور آل ایجوکیشن کا بجٹ 243.14 بلین بتایا گیا، جو کہ 10% انکریز ہے پچھلے سالوں کی طرح. آؤٹ آف 243 بلین 90% بجٹ وہ ہے جو کہ ریکرنس ہے، یعنی کہ اخراجات پہ ایکسپینڈیچر ہے، اور اس میں سے صرف 8% ایسا ہے جو کہ ڈیولپمنٹ کے لیے رکھا گیا. لاسٹ ایئر بھی ڈیولپمنٹ کا بجٹ صرف 2.3% استعمال کیا جا سکا، اس لیے اس 8% کا پتہ نہیں ہم کس طرح استعمال کریں گے. اگر 90% ریکرنس چارجز کی بات کریں تو اس میں سے 70% ہم سیلریز میں دے دیتے ہیں، تنخواہوں کی مد میں چلا جاتا ہے. پرائمری ورسز ایجوکیشن میں بجٹ کا ایلوکیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کا شیئر سیکنڈری ایجوکیشن کا کم کر دیا گیا، جبکہ صوبے میں ڈراپ آؤٹ ایک سنگین مسئلہ ہے. اور میں جانتی ہوں کہ 42,000 اسکول کے ریشو جو کہ پرائمری اسکولز ہیں، اس کے مقابلے میں ہمارے پاس سیکنڈری اسکول صرف 2,000 ہیں. سی ایم صاحب نے بتایا کہ 2.5 ملین انرولمنٹ ہوئی، 2.5 ملین انرولمنٹ ہے پرائمری اسکول کے اندر، اور سیکنڈری اسکولز کے اندر 3,83,000 کے قریب، جو کہ ٹوٹل 15% بنتی ہے. کالج ایجوکیشن کے اندر یہ مزید ڈکریز ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے، اور 129 یعنی 1,29,000 رہ جاتی ہے. یعنی صوبے میں صرف 1,30,000 بچے ایسے ہیں جو کہ یونیورسٹی کی تعلیم تک پہنچ پاتے ہیں. سی ایم صاحب نے انرولڈ بچوں کا تو بتا دیا، لیکن اپنے بجٹ میں انہوں نے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا کہیں ذکر نہیں کیا، جو کہ 6.2 ملین کے قریب ہے، کیونکہ یہی اسٹیٹسٹکس پبلشڈ ہیں اور نیا پروفائل پبلش ہوا نہیں. صوبہ ہر سال مسنگ فیسلٹیز کا سروے کرتا آ رہا ہے، اور یہ 1991 سے یہ ایکسرسائز ریپیٹ ہوتی آ رہی ہے. ہر سال ہم گیپس آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، لیکن ان گیپس کو ہم ایڈریس نہیں کرتے. اور ایک سال اور لاسٹ جو ایجوکیشن پروفائل کی رپورٹ تھی اسپیکر صاحبہ، وہ 2017 میں پرنٹ ہوئی تھی. یعنی ہم ڈیٹا اکٹھا کر لیتے ہیں، لیکن اس کو اب ہماری ہمت نہیں رہی کہ اس ڈیٹا کو پبلش کر سکیں، نمبرز اتنے خراب ہو چکے ہیں. آپ کے پاس ڈیٹا بھی ہے، پیسہ بھی ہے، ہر سال کی طرح جو لیپس ہو جاتا ہے، لیکن تعلیم کی صورت بہتر نہیں ہوتی اس صوبے میں. شاید تعلیم آپ کی ترجیحات میں نہیں ہے، وہ صرف بجٹ بکس کی زینت ہے. ہائر ایجوکیشن کی بجٹ کی بات کر لیتے ہیں. اس کا بجٹ ایلوکیشن جو ہے وہ اسٹیگننٹ رہا، یعنی جتنا تھا پچھلے سال اتنا ہی رکھا گیا، 18% کے قریب. افسوس کی بات یہ ہے کہ سندھ میں یونیورسٹی انرولمنٹ اسلام آباد کیپٹل سے کم ہے. سندھ پبلک سیکٹر یونیورسٹی کے اندر ٹوٹل بچے 1,174,000 کے قریب انرولمنٹ ہے، جبکہ اسلام آباد کے اندر 5,50,000 بچے انرولڈ ہیں. تو ایک اسلام آباد ایک شہر اور پورا صوبہ سندھ، اس کے اندر یونیورسٹیز میں صرف 1,74,000 بچے انرولڈ ہیں. ضروری یہ تھا کہ اسکالرشپس اور ریوارڈ کے علاوہ جو ہم فائنینشیل اسسٹنس بچوں کو دے رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی بجٹ کے اندر کچھ خرچ رکھتے، تاکہ کوئی بچہ اس سال ڈراپ آؤٹ نہ ہو یونیورسٹی سے، یا اپنا اکیڈمک سال مس نہ کرے، صرف اس وجہ سے کہ وہ پوسٹ کووڈ اس کے والدین اس کی تعلیم افورڈ نہیں کر سکتے. لیکن ابھی اس کو کنسیڈر نہیں کیا گیا. میری ایجوکیشن منسٹر سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس کو ری وزٹ کریں. اے ڈی بی کے میجر انیشیٹوز کی بات کر لیتے ہیں. 1.9 بلین فار اسکول ایجوکیشن رکھا گیا، لیکن اس میں 265 ایگزسٹنگ اسکیمز ہیں، جو کہ اس میں میجورٹی ایسی ہے جو کہ 2008 سے چلی آ رہی ہیں. بٹ 2
ایسی اسکیمز ہیں جس پہ میں بات کرنا چاہوں گی اور یہ نئی اسکیمز ہیں. ایک ہے بلینڈڈ لرننگ جو کہ 150 ملین کا بجٹ رکھا گیا ہے, اور جس سے میری گزارش ہے ایجوکیشن منسٹر صاحب سے کہ ضرور بتا دیں اپنے جواب میں کہ اس سال بلینڈڈ لرننگ میں کتنے اسکولز انیبل کر دیے جائیں گے. دوسری اسکیم جو انہوں نے ذکر کیا وہ ڈیٹا انٹیگریشن اور کمپریہنسو نیٹورک سروے کی ہے جس کا بجٹ 50 ملین رکھا گیا ہے. میں اس پروجیکٹ کا کمپلیشن دیکھ کر حیران رہ گئی کیونکہ وہ 2023 بتایا گیا ہے. سروے یعنی اسٹڈی کو عام زبان میں سروے کہتے ہیں, جس کا کمپلیشن کے لیے ہم نے 3 سال کا ٹائم مانگا ہے جبکہ ضرورت اس کی آج کی ہے. 4 ملین ہم نے پاک کیے ہیں اسٹیبلشمنٹ آف کمپریہنسو اسکولز کے لیے. میں یہاں یہ یاد دلانا چاہوں گی کہ 2 سال کے اندر 6 کمپریہنسو اسکولز بنائے گئے جس پہ 4 ارب کے قریب پیسہ لگایا گیا, اور وہ پچھلے 2 سال سے فرنیچر اور کمپیوٹرز وہاں پہ ڈمپ ہیں اور 2 سال سے وہ بند ہیں. میری ریکویسٹ ہے سعید غنی صاحب سے کہ اس 4 ارب کو ڈوبنے سے بچائیں, ان 6 کمپریہنسو اسکولز کو فوراً سے ڈسٹرکٹ کے اندر آن کیا جائے. ایس ای ایف کی بات کر لیتے ہیں. 350 ملین رکھا گیا سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے لیے, اور وہ ساری کی ساری اپنے آفیسز کی اسکیمز کے لیے ہیں. اس میں ایس ای ایف فاؤنڈیشن یا سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے لیے کسی نئی اسکیم کو نہیں رکھا گیا. جبکہ پچھلے سال اس میں انرولمنٹ کا ٹارگٹ بتایا چیف منسٹر صاحب نے اپنی اسپیچ میں, اور کہا کہ آج ان کا انرولمنٹ 4.5 لاکھ ہے, جبکہ پچھلے سال یہی نمبر 5.5 لاکھ ہمیں بتایا گیا. اس سال کا ٹارگٹ جو ہے وہ 6.5 لاکھ رکھا گیا, جبکہ پچھلے سال یہ ٹارگٹ 5.5 لاکھ تھا. میری گزارش یہ ہے کہ پلیز جس کسی نے بھی ان کو یہ اسپیچ لکھ کے دی ہے وہ ان نمبرز کو کریکٹ کر لے, یا تو ایس سی ایف کی پرفارمنس خراب ہو گئی ہے یا یہ اسپیچ میں نمبرز غلط کوٹ کیے گئے ہیں. اس سال ایس سی ایف کی 12 سالہ کارکردگی کو, کیونکہ یہ ادارہ 2011 آلموسٹ یا اس سے پہلے سے آپریٹ کر رہا ہے, ایسا ہی ادارہ چونکہ آپ کمپیئر کرتے ہیں پرفارمنس کو تو پنجاب میں بھی موجود ہے اور وہ ملینز میں بچوں کو رجسٹر کر رہا ہے. اس ادارے کو 12 سال ہو چکے ہیں اور آج بھی ہمارا اکاؤنٹ 5.5-6.5 لاکھ کے ٹارگٹ پہ کھڑا ہوا ہے, جو کہ اس کا کور مینڈیٹ ہے انرولمنٹ بڑھانا. میں گرلز اسٹائپنڈ پہ بات کرنا چاہوں گی میڈم صاحبہ. مجھے بجٹ کی بکس میں نظر نہیں آیا, لیکن میں امید کرتی ہوں کہ اسٹائپنڈ کو ختم نہیں کیا گیا ہوگا, اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس سال پوسٹ کووڈ کے بعد ہمیں اس کو ایکسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے ان بچوں پہ بھی, لڑکوں پہ بھی, تاکہ کوئی بچہ تعلیم سے اس لیے محروم نہ رہ سکے کیونکہ اس کو فورس چائلڈ لیبر کے اندر انٹر کر دے اس کے فیملی والے, کیونکہ اس کے والدین کے پاس نوکری نہیں ہے. تو میری گزارش ہے کہ گرلز اسٹائپنڈ کے ساتھ ساتھ بچوں لڑکوں کی اسٹائپنڈ کا بھی پروگرام انکلوڈ کیا جائے. ٹیچرز پہ بات کر لیتے ہیں کیونکہ بہت ہی سینسٹیو ایشو ہے. 258 ملین بجٹ رکھا گیا ٹیچرز کا اے ڈی پی کے اندر, بٹ اس میں کوئی نئی اسکیم نہیں ہے. اس میں صرف ایک اسکیم ہے جو کہ ای سی ای ٹیچرز کے حوالے سے رکھی گئی ہے جو 2,500 ہے. لیکن 1,70,000 ٹیچر جو ہمارے سسٹم کے اندر موجود ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے یا ان کا ایگزٹ پروگرام بنانے کے لیے یا ان کو ٹرین کرنے کے لیے کوئی پروگرام موجود نہیں ہے. یہ ٹیچرز ہمارے لرننگ آؤٹ کمز میں پچھلے کئی سالوں سے کیا کنٹریبیوٹ کریں یہ ہم سب کو معلوم ہے. کیا آپ چاہیں گے کہ سیوان میں بیٹھے ہوئے لوگ اپنے بچوں کو ان اسکولوں میں جہاں پہ یہ اساتذہ پڑھاتے ہیں جن کو پڑھنا نہ آتا ہو, آپ ان کے پاس بھیجیں گے؟ 90% ٹیچرز ان میں سے جو ہے وہ آرٹس کی ہیں اور صرف 10% جو ہے وہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں. مطلب ہم نے 1 سال اور ضائع کر دیا اور ہم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا کہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ ٹیچرز ہم نے ہائر نہیں کیے سسٹم کے اندر. ہم نے 1 سال اور ضائع کر دیا اور میں 1 سال اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ 3 مہینے کووڈ, 9 منتھس کی پرفارمنس دیکھ لیں تو 9 مہینے کے اندر وہ ہم سسٹم بھی نہیں لا سکے جس میں ٹیچر کی پرفارمنس کو کلاس روم یا اسکول سے لنک کر سکیں. میں پچھلے سال بھی اس پہ چیختی رہی لیکن کوئی کام نہیں ہوا. مجھے امید ہے کہ آئی بی اے ایچ ایمز جو کہ ایک سینسٹیو میٹر ہے, لیکن سعید غنی صاحب سے میں پھر سے ریکویسٹ کروں گی کہ شاید آج آپ اس مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں انا سے بالا تر ہو کے آپ ان ٹیچرز کا مسئلہ حل کر سکیں اور ان کو پرماننٹلی ان کا ایشو ریزالو کر سکیں. میڈم صاحبہ میں آخری 2-3 منٹ لینا چاہوں گی. آپ کا ٹائم پورا ہونے والا ہے. پلیز میڈم, میں سوشل ویلفیئر کے اوپر مجھے 2 منٹ چاہیے, میں ریپ اپ کر دوں گی. 9 منٹ ہو چکے ہیں آپ کو. میں 1 منٹ میرا باقی ہے اور 2 منٹ اور. سوشل ویلفیئر جس کا ڈیولپمنٹ, جس کا ایک خاص ایسپیکٹ ہے چائلڈ پروٹیکشن.
100 मिलियन इसमें बजट रखा गया शेल्टर्स होम बनाने के लिए, जबकि कुरंगी रिहैब सेंटर 2018 से पेंडिंग पड़ा हुआ है और लास्ट ईयर उसमें 0 एलोकेशन बजट हुआ और इस साल भी उसकी कंप्लीशन को 2021 दिखाया जा रहा है। यानी चाइल्ड प्रोटेक्शन को हमने चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले किया हुआ है। 50 मिलियन हमने बजट में रखा चाइल्ड सेंटर्स यानी लॉस्ट एंड फाउंड चाइल्ड सेंटर्स को रेस्क्यू करने के लिए। और सीएम साहब ने अपनी स्पीकर में कहा कि शांति नगर जो है वो एक न्यू क्रिएशन है। मैं उनको करेक्ट करना चाहूंगी, शांति नगर शायद उनको नहीं पता, रिहैब सेंटर ऑलरेडी मौजूद है सिंध में। सिर्फ कोर्ट ने आपको इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आपके पास कोई सेंटर मौजूद नहीं है, इसलिए आप इस पे खर्चा लगा के लॉस्ट एंड फाउंड बच्चों के लिए ये रिहैब सेंटर बना दें। वी हैव लेजिस्लेशन, हमारे पास कानून मौजूद है, लेकिन हमारे पास उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। 1121 नंबर, मैडम साहिबा मैं आपको हाईलाइट करना चाहूंगी, ये चाइल्ड रेस्क्यू नंबर है। पिछले 4 दिन से मैं इस पे कॉल मिला रही हूँ, इस पे इंडियन गाना चल रहा है। शर्म का मकाम है हम पर कि इसके ऊपर 4 दिन बाद मेरी कॉल उठाई गई और इस पे इंडियन गाना रिंगटोन पे चल रहा है। मैं सीएम साहब से, ये इतना इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो है कि अगर वो इतने मसरूफ हैं तो सीएम साहब को ये पोर्टफोलियो अपने पास नहीं रखना चाहिए। अब वाइंड अप करने की कोशिश करें। 1 सेकंड लूंगी बस मैडम साहिबा, मुझे इसमें सिर्फ इतना बताना है कि 1 साल के अंदर, पिछले 12 महीने के अंदर 400 प्लस बच्चे चाइल्ड अब्यूज हुए हैं। 3.38 मिलियन फोर्स चाइल्ड लेबर के अंदर है। आपके सूबे के अंदर 43 ऑर्फनेजेस अनरजिस्टर्ड हैं जो कि नॉन कंप्लायंस है कोर्ट ऑर्डर के लिए। मैं सिर्फ इतनी आपसे आखिरी में ये कहना चाहूंगी कि सीएम साहब आपको नींद कैसे आती है, आप कैसे सो जाते हैं? जिस सूबे के अंदर 12 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची अपने सौतेले बाप से रोज अब्यूज होती है, आपको नींद कैसे आती है? उसकी रेस्क्यू के लिए आपके पास रिहैब सेंटर नहीं है, आपने उसको चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले किया है। खुदा का वास्ता आप अपने SOPs को, चाइल्ड प्रोटेक्शन को इफेक्टिव बना दीजिए। पुलिस और हॉस्पिटल्स को बताइए कि आपका मजाज नहीं है कि आप किसी अबेंडन बच्चे को किसी भी इदारे के हवाले कर दें। वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको प्रोटेक्शन देना। ये बच्चे हमारी जिम्मेदारी हैं। आप सब माँ बाप हैं, आप सब औलाद वाले, आप सबको इस चीज के ऊपर एम्फसाइज करना चाहिए कि चाइल्ड प्रोटेक्शन इस सूबे का एक अहम इदारा है। और सीएम साहब मिनिस्टर अपॉइंट करिए, ये पोर्टफोलियो आपकी बस की बात नहीं, क्योंकि आपके पास वो जज्बा नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।